نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے لوگ باہر مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارا جو ہے نماز میں دلچسپی نہیں ہوتا اور ہم نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے، جان چھڑاتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہم پڑھتے کیا ہے، اور ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور ہماری سوچ جو ہے وہ باہر کئی یونیورسٹی، کالج، اسکول وغیرہ میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے نماز سکون کے ساتھ پڑھیں اور نماز کا جو ترجمہ ہے وہ یاد کریں۔ پھر میری ذہن میں جو ہے ایک آئیڈیا آئی کہ کیا ایسا نہ کرے کہ ویڈیو میں جو ہے میں نماز کا جو ہے ترجمہ ان لوگوں کو سکھاؤں، اور یہ لوگ جو ہے یاد کر کے پھر نماز میں جو ہے دلچسپی بھی ان لوگوں کی ہو جائے گی اور نماز سکون سے بھی پڑھنے شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نماز ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا نماز اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ کو لوگ بلائیں گے اور آپ کہو گے کہ نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ سے باتیں کرنے، دیکھو اللہ سے باتیں کرنا یعنی اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو اللہ سے آپ باتیں کرو گے نا۔ جب آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا کہ صرف حفظ ہی کیا ہوا ہے، بچپن سے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج وہ ویڈیو میں ان لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتا ہوں نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز سے پہلے جو ہے وضو آتا ہے۔ وضو کے جو ہے فرائض ہے، سنت ہے، اگر وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وضو سیکھیں، پھر وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے سنت ہیں، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہو جائے یا ان چاروں میں سے کوئی چیز کا کمی ہو تو وضو نہیں رہتی انسان کی، انسان بے وضو رہتا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا منہ دھونا، نمبر 2 کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں، اس سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق وضو ہو تو وضو کامل ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے وضو کے فرائض۔ وضو کے کتنے فرائض ہوئے؟ 4، اسے نوٹ کریں۔ اور وضو کے 8 سنت ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، آپ کا نیت یہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4 مسواک استعمال کرنا۔ مسواک اپنے استعمال میں لائیں، مسواک جو ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نمبر 4 3 بار منہ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 5 3 بار ناک میں ان ہڈیوں تک پانی ڈالنا 3 بار۔ اور نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ہے ان جگہوں کا جو ہے خلال کرنا۔ یہ ہوئے سنت۔ ان سنتوں کو بھی نوٹ کریں اور جو فرض تھے انہیں بھی نوٹ کریں، اور اس کے بعد وضو ہو جاتا ہے۔ اور وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھیں جنہیں ہم دوسرا کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کا ترجمہ بھی سنیں۔ اس کلمے کا ترجمہ میں بعد میں بھی، اور جب میں کلمات جو ہے 6 کلمات ہیں میں جب شروع کرواؤں گا ان کلمات کے ساتھ یہ کلمہ بھی جو ہے ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھواؤں گا، لیکن یہاں پر بھی آپ سیکھیں۔ اس کلمے کا ترجمہ ہے کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، واشہد، پھر میں گواہی دیتا ہوں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدہ اللہ کے بندے و رسولہ اور اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے بعد یہ آیات پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اس ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے تو باہر سے جو ہے وضو کر کے میرا باہر کا جو اعضاء ہے وہ صاف تو ہو گئے، لیکن یا اللہ میرے اندر کے جو میرا نفس ہے، میری جتنی بھی اعضاء ہیں، میرا دل ہے، اسے صاف کر دے، اسے جو ہے پاکی حاصل فرما۔ یہ ہوئے وضو کے فرائض، وضو کے سنت اور اس کے بعد کلمات۔ یہ کلمات آپ پڑھیں، پھر جو ہے آپ کا وضو صحیح طرح سے اور فرض یعنی اللہ کے حکم اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ وضو کے جو فرائض ہے اور جو سنت ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور پھر ملیں گے اگلی دفعہ، پھر نماز کا سٹارٹ کریں گے، نماز شروع کریں گے۔ نماز کی بھی کچھ شرائط ہے باہر کے اور اندر کے، ان شرائطوں کو دیکھ کر پھر جو ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خوش رہے۔ اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو وضو کا پتہ نہ ہو اور کس طرح سے لوگ آج کل وضو کر رہے ہیں۔ اور خوش رہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔ دربا سحيق العطايا